بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا اور ماشاءاللہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے بہت سارے کویسچنز کیے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر، تو ہم باری باری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اپنے ناقص علم کے مطابق اور پوری تحقیقات کے ساتھ۔ آج کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی کمال کا ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور اس سے بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں۔ آج کا سوال کسی نے کیا ہے، نام چونکہ یہاں پر ان کا کوئی شو نہیں ہو رہا کہ جو میں یہاں پڑھ کے سناؤں، لیکن میں کمنٹ ان کا خوب بخوب پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اخلاقیات کیا ہیں؟ یہ انہوں نے کمنٹ کیا، اسلامی تعلیمات کے مطابق اخلاقیات کیا ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا اور اس کا بہت پیارا آنسر ہے اور یہ واقعی سوال بنتا تھا۔ ہمارے ذہن میں جہاں تک اخلاق کی بات آتی ہے، اخلاق کا لفظ آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے بات کرنا، صرف یہی اخلاق ہے، جبکہ اخلاق کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اخلاق صرف مسکرا کر بات کرنا ہی نہیں ہے، اخلاق سخاوت بھی اخلاق ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اخلاق ہے، نرمی اخلاق ہے، شفقت اخلاق ہے، رحم دلی اخلاق ہے، کسی کے بارے میں غلط نہ بولنا اخلاق ہے، کسی کے بارے میں اچھا بولنا اخلاق ہے، صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، اللہ کی عبادت وقت پہ کرنا اخلاق ہے، غیبت و چغلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا اخلاق ہے، کسی پر تہمت لگانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اخلاق۔ یہ بہت وسیع مفہوم ہے اخلاق کا۔ اخلاق بیسیکلی کہتے ہیں خصلتوں کو۔ اخلاق خل کی جمع ہے، یعنی انسان کے اندر جو خصلتیں پیدا ہیں، جو اس کے اندر سے ابھرتی ہیں، ان کا نام اخلاق ہے۔ تو ہم صرف ایک خصلت کو جو کہ مسکرا کر ملنے والی، ہم صرف اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، جبکہ اخلاق کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہمیں سب چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ ہر مذہب، ہر ریلیجن اس بات پر زور دیتا ہے، فوکس کرتا ہے کہ مینرزم خوبصورت کیے جائیں، اخلاق بہت پیارے ہونے چاہیے۔ ہمارے دین اسلام کی یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ بنیاد ہی اخلاق کے اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجات پر فائز ہیں، آپ خلوق عظیم پر فائز ہیں۔ تو بڑی خوبصورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، نبی کریم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں وہ تو قرآن ہیں، قرآن کتابی شکل میں ہے، اور اگر قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن کریم نے اخلاق کا بڑا وسیع مفہوم بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں بڑی ساری جگہوں پہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھ پر مصیبت آئے اس پر صبر کر، اخلاق ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا اخلاق ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جب تبلیغ کی باری آئی، جب آپ لوگوں کو دعوت دیں کسی چیز کی، تو اس کے بارے میں بڑا پیارا قرآن کریم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلاؤ تو گفتگو کے اندر حکمت ہو اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے اخلاق کے درجات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقصد بعثت بیان کیا کہ اخلاق کے تمام درجات کو میں مکمل کر دوں، ان کو یہاں پر سمو دوں کہ یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اگلی جو اس سے بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا، جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ اخلاقیات ہیں۔ جو ہم ذہن میں ایک متعین ہم نے مفہوم بنایا ہے، وہ خاص اخلاق کا حصہ ہے لیکن مکمل اخلاق نہیں ہے۔ مکمل اخلاق وہ ہے کہ جو ساری چیزیں میں نے ترتیب وار بیان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔